تو یوں الحمدللہ عاشقان رسول درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ہر دعا افطار میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہفتے والے دن امیر سنت کی جانب سے رسالہ مطالعے کے لیے دیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مدنی پھول پیش کیے جائیں، تاکہ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس ہفتے کو جو رسالے کا اعلان ہوا ہے وہ ہے اولیاء کی شان بزبان قرآن، تو انشاءاللہ اس سے کچھ مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے مخصوص بندوں جیسے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام کو چنا ہے۔ جب ہمارے پیارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام عام فرمایا، پھر تابعین کرام نے، پھر تبع تابعین کرام نے، پھر اولیاء اعظام نے الحمدللہ اس عظیم کام کو آگے بڑھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین، بلکہ کئی صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب کے مزارات مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں نہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، دین کی اشاعت کی، اور ان کے جو پیدائش کا مقام ہے اور جو ان کی تدفین ہے یعنی ان کے وصال کا مقام ہے وہ مختلف ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ دین کی اشاعت کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، اور اولیاء کرام الحمدللہ دین کے داعی بن کر دنیا بھر میں اس دین کو پھیلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر ان اولیاء کاملین کی بدولت دین لوگوں میں پھیلتا بھی ہے، اور جب یہ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں تو ان کے مزار کی برکت بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک ماشاءاللہ ہجوم ہوتا ہے جو وہاں سے برکتیں پا رہا ہوتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ تو آئیے، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، تھوڑا طویل ہے تو انشاءاللہ کہیں کہیں مختصر کر کے عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا پورا ذکر موجود ہے۔ انطاکیہ یہ ملک شام کا ایک بہترین اور خوبصورت شہر تھا۔ پورا شہر 5 پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی کا رقبہ جو ہے وہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 مبلغین جن کا نام صادق اور مصدوق تھا، انہیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان شہر والوں کے پاس بھیجا۔ جب وہ دونوں بزرگ اس شہر میں پہنچے تو ان کی ملاقات ایک بوڑھے چرواہے سے ہوئی جن کا نام حبیب نجار تھا۔ حبیب نجار نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں صاحبوں نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغین ہیں، اور اس بستی والوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب نجار نے عرض کیا، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے فرمایا، جی ہاں، ہم مریضوں اور پیدائشی نابیناؤں اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ اب حبیب نجار جو تھے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار ہے، کیا آپ اس کو تندرست کر دیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، تو اس کو ہمارے پاس لے کر آ جاؤ۔ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی، سارے شہر میں خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب کو شفائیں ملنا شروع ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام انتیخا جو کہ غیر مسلم تھا، اور وہ دونوں اولیاء کرام کی نیکی کی دعوت سن کر جو ہے وہ غصے میں آ گیا۔
اب کیا کیا اس نے آپے سے باہر ہو کر ان دونوں کو قید میں ڈلوا دیا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کے جو سردار تھے وہ تھے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ان کے پیچھے انطاکیہ بھیجا۔ اب ہوا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے، بادشاہ تک پہنچ گئے اور بادشاہ سے فرمایا جو 2 آدمی قید کیے گئے ہیں کیا ان کی بات سنی گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان کو فوراً قید میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر بادشاہ کی اجازت ہو تو انہیں بلایا جائے اور دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ جب وہ آئے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو روزی دی ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مختصر صفت جو ہے وہ بیان کریں۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جو بادشاہ چاہے۔ اب بادشاہ نے ایک ایسے پیدائشی نابینا کو بلایا کہ جس کے سر میں آنکھوں کا نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں اولیاء کرام کو یہ ماشاءاللہ آپ کی برکت سے وہ سعادت ملی تھی کہ وہ جب کسی کی آنکھ نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس آنکھ کا جو اندھا تھا اس کے اس مقام پر ہاتھ پھیرا تو 2 سوراخ ہو گئے۔ اب انہوں نے 2 گولیاں بنائی اور اس کی آنکھوں میں ان سوراخوں میں وہ ڈال دی، مٹی کی گولیاں بنا کر گیند نما بنا کر ڈال دی، جیسے ہماری آنکھ کی وہ ہوتی ہے نا پتلی، اس طریقے سے۔ تو اب وہ دونوں آنکھیں اس کی روشن ہو گئی اور وہ نابینا بینا ہو گیا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بادشاہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے ان دونوں بزرگوں سے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ یہ سن کر دونوں نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہمارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ میرے کسان کا بیٹا 7 دن پہلے مر گیا تھا، میں نے اس کا جسم رکھا ہے لیکن وہ خراب ہو گیا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، کیا تم اسے زندہ کر سکتے ہو؟ بہرحال اب یہ اس کی لاش کے پاس گئے اور ان تینوں بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وہ جو صادق اور مصدوق رحمہ اللہ تینوں نے مل کر وہاں پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا میں غیر مسلم تھا، مجھے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ اور ان مبلغ میں یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ مردے کی تقریر سن کر اب اس وقت کیا منظر تھا کہ وہ جتنے لوگ تھے نا وہ سارے حیران تھے۔ اتنے میں وہ حبیب نجار جو بوڑھے تھے، جو سب سے پہلے ملے تھے، جن کے بچے کو شفا ملی تھی، وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے بھی ان بادشاہ کو اور اس سارے شہر والوں کو ان مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کی، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباری چند کے علاوہ سب اسلام قبول کر چکے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں چند ایسے بد نصیب تھے جنہوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا اور حبیب نجار جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس پورے واقعے کو ہم میں سے میں سمجھتا ہوں ایک تعداد اکثر پڑھتی ہے۔ کیسے پڑھتی ہے؟ سورہ یاسین میں پڑھتی ہے۔
کیونکہ یہ واقعہ جو تذکرہ ہوا ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ پارہ 22 سورہ یاسین آیت نمبر 13 اور 14، ترجمہ کنز الایمان شریف سے۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب کو کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چند آیات کے بعد جو ہے وہ حبیب نجار رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا تذکرہ ہوا، ان کا بھی ذکر اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اور شہر کے پرلے کرانے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے وہ کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے، اور وہ راہ پر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 226 سال پہلے کے ایک بزرگ ہے احمد بن محمد مالکی۔ آپ اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھتے ہیں، جلالین شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں اس واقعے کو، اور کئی تفاسیر جو ہیں اس میں بھی اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین جو آپ کی امت کے اولیاء کرام میں سے تھے، ان کی یہ کرامت تھی کہ وہ اللہ پاک کے حکم اور اس کی عطا کی ہوئی طاقت سے پیدائشی نابیناؤں کو آنکھیں اور بیماروں کو صحت اور تندرستی دیتے، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا یہ مقام ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو سردار ہیں، سب کے آقا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو کہ پچھلی تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، اس کے اولیاء کرام کی شان کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتوں میں جتنے اولیاء کرام تھے، ان سب سے افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کے اولیاء کرام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھنے کی ایک بات بھی بیان کر دوں میں یہاں پر، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر مومن مسلمان کی بڑی عزت اور شان ہے۔ ہر مومن مسلمان کی بڑی عزت اور شان ہے۔ قرآن کریم میں ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی بدگمانی کرنے، اس پر تہمت اور بہتان باندھنے، اس کا مذاق اڑانے، اسے برے نام سے پکارنے، اسے تکلیف دینے اور معاذ اللہ اسے قتل کرنے پر شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ایک مومن مسلمان کی عزت اور حرمت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ جب ایک عام مسلمان کی عزت اور حرمت اس قدر زیادہ ہے، اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اس قدر اہمیت ہے، تو آج جو عالم دین ہو اس کی تعظیم اور احترام کا درجہ کس قدر بلند ہوگا۔ عالم دین کی غیر عالم پر شان اور عظمت کے لیے یہ آیت کریمہ پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ جب عالم دین اور غیر عالم برابر نہیں تو ولی کا درجہ تو اور اوپر ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ولی وہی ہوتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے۔ ولی عالم دین ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ ولی وہی ہوتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے ولی کو اپنا دوست بناتا ہے، یعنی ولی کا مطلب اللہ کا دوست، اور اللہ پاک جاہل کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنا دوست یعنی ولی بناتا ہے تو اس سے پہلے اسے اپنے دین کے علم کا عالم بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
الحمدللہ الکریم، اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی تو کیا شان ہے۔ صدیوں سے مسلمان ان کا ادب کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی شانوں کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے آج کے موضوع میں یہ اولیاء کی شان بیان کی گئی ہے، تو یہ خاص طور پر اس لیے لیا گیا کہ یہ اولیاء کرام کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کو نسبت کس سے ہے؟ ہمارے 11ویں مارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور اس کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا میں اولیاء کرام کی شان کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان اولیاء سے وسیلہ لیا جائے، ان کے بارگاہ میں حاضری دی جائے جو موجود ہیں۔ جیسے فی الحال اس دور کے کئی اولیاء کرام میں ایک ولی الحمدللہ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، اور وہ امیر اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سب مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں 11 دن تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے، اور سوال جواب ہوتے ہیں، ان سے سیکھا جاتا ہے، حکمت اور علم بڑی باتیں سنی جاتی ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آ جائیے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو مدنی مذاکرے کو نہ چھوڑیں۔ یہ مدنی مذاکرہ اس قدر علم کا خزانہ پیش کرتا ہے کہ بعض اوقات کئی لوگوں سے میں نے پرسنلی یہ سنتے سنا ہے کہ یہ بولتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو امیر سنت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کی گفتگو کے دوران جو ہے نا کوئی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، یار یہ امیر سنت اس بارے میں بھی کچھ فرما دیں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی دل میں خیال آیا ہے کہ یار یہ مسئلہ تھوڑا سا یوں کر کے بھی بیان کیا جائے، تو تھوڑی دیر کے بعد امیر سنت وہ اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آ جائیے فیضان مدینہ کے جو قریب میں اطراف میں ہے وہ کراچی میں آ جائیے، جو مدنی چینل پر ہے دور مقامات پر ہیں تو وہ مدنی چینل پر روزانہ کم و بیش تقریباً 8:45 پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے اور علم دین کے اس خزانے کو حاصل کیجئے۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، جو نصیب والے ہوتے ہیں نا وہ اس خزانے کو پا لیتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کا بڑا تذکرہ، یہ جو رسالہ جس کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا، اور آج اسی رسالے سے کچھ چھوٹی سی ہم نے بات بیان کی، اس کو کلوز کر کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ رسالہ جو ہے، اس رسالے کو آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے، اپنے آئی پیڈ کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا 29 صفحات کا ہے، الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو یہ رسالہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اگر اللہ نہ کرے اولیاء کرام کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہوگا نا تو سمجھے قرآن کی روشنی میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اولیاء کی شان بزبان قرآن۔ تو قرآن کے ذریعے سے ان تمام اولیاء کا تذکرہ کیا ہے جو پچھلے دور کے اولیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلمان علیہ السلام کے، اس دور کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس دور کے جو اولیاء تھے ان کا تذکرہ کیا گیا اس رسالے میں۔ تو کوشش کریں کہ ان کے تذکرے کو جب پڑھیں گے تو ویسے بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے ہی اس رسالے کو پڑھ لیں کہ انشاءاللہ ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو اس تذکرے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، اور ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مل جل کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم
تیری دیوی توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے جن عاشقان رسول نے روزہ رکھا، اے اللہ سب کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو روزے کی برکات عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں آئندہ بھی روزہ رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اللہ ہماری مشکلاتیں دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مولا ان بیماروں پر نظر رحمت کر دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ جو بیچارے تنگ دست ہیں، یا اللہ بدحالی کا شکار ہیں، اے اللہ انہیں فراغ دستی نصیب کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ انہیں رزق حلال عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا جو اولاد والے ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، مولا ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا کریم یہاں فیضان مدینہ میں دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے رہتے ہیں، اور اب بھی 11ویں شریف کے مدنی مذاکروں کے لیے آئے ہیں، ان کا سفر قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کی راہ میں سفر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس سال سفر حج نصیب کر دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے وہ بستی مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ مولا کریم ایسا کرم کر دے، اپنے پیارے گھر کا طواف نصیب کر دے۔ اے اللہ زمزم سے سیراب فرما دے، مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کرنے والا بنا دے، صفا مروہ کی سعی عطا کر دے۔ اے اللہ عرفات، مزدلفہ، مینا کی بہاریں نصیب کر دے۔ مولا کریم میٹھے مدینے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ او نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی اور عروج عطا فرما۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، تو تمام عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔
اللهم صل على الناصر صلی اللہ تعالی. دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں. دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں، یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل.